الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ حضرات محترم، تلاوت کی گئی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، لوگوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ مثلا انسانوں کو پیدا کیا، ان انسانوں میں سے انبیاء کو چن لیا، ان کو فضیلت دے دی۔ انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جگہوں میں مکہ مدینہ کو فضیلت دے دی، دوسری جگہوں پر دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت دے دی، راتوں میں شب قدر کو فضیلت دے دی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان مہینوں میں سب سے افضل رمضان شریف کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ 4 مہینے حرمت کے بنائے، یعنی ان کا احترام ضروری ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ کفار مکہ بھی اس کی پابندی کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ جب ان کا لڑائی کا من ہوتا تھا، لڑائی کے موڈ میں ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا مہینہ ہے۔ بہرحال 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے مہینے رکھے۔ اس میں پہلا مہینہ محرم ہے، اس کے بعد ذی-قعدہ، ذی الحجہ، رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی قریش مکہ سمجھتے تھے کہ منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی، لیکن اس کے بعد کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اب یہ حرمت ختم ہو گئی، کچھ کا خیال ہے کہ حرمت باقی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے محترم رمضان کا مہینہ، اس کے بعد یہ 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سب سے محترم مہینہ محرم کا رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، اور اگر کوئی آدمی اس میں نیکی کا کام کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم ہونے کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس محترم مہینے میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی بڑی ہو جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ دوسری بات کہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آگے کے مہینوں میں اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی سے اگلے مہینوں میں کم بچ پائے گا، اس لیے اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10ویں محرم۔ 10ویں محرم کا روزہ مکہ کے کفار بھی رکھتے تھے، یہودیوں کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، اس شکرانے میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اس عبادت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلی سال رہا اس دنیا میں تو ایک روزہ اور رکھوں گا۔ یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب عاشورہ کا دن آئے، محرم کا مہینہ، تو 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، 3 روزہ۔ اسی طرح سے 9ویں اور 10ویں کو بھی روزہ رکھ لینے تو بہتر ہے۔ 10ویں اور 11ویں کو یہ سب سے
آخری درجہ ہے، لیکن یہ روزے اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر کے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوتی ہے؟ ہاں، بڑے گناہ وہ بغیر توبہ کے، اور اگر بندوں کے حقوق ہے تو بندوں کو حقوق ادا کرنے کے بعد توبہ کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس میں جو حدیث میں خوشخبری ہے کہ 9ویں اور 10ویں گرامی یا 9ویں 10ویں یا 10ویں گرامی کو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہے، اور اکثر حدیثوں میں یہی ہے۔ ایک بات اور خیال رکھیں کہ اس دن اگر ہم اپنے بال بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں اپنی طاقت کے مطابق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری سال روزی میں برکت ہوگی۔ محرم ہی نہیں بلکہ ہر جمعے کو حدیث میں آتا ہے کہ حیوانات، چرند پرند ڈرے رہتے ہیں، سامے رہتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تب جا کر کے ان کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی یہ کہ جمعے کے دن قیامت آ سکتی ہے، قیامت آئے گی جمعے کے دن ہی، لیکن جمعے کے دن قیامت آئے گی اور وہ 10ویں محرم ہو، اس طرح کی کوئی معتبر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف ہم پڑھ لیں، اور سورۃ الکہف کا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔